اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یغدیہ عطاء والجود اذ کل معط منتقص سوا وکل مانع مذموم ما خلا والمنان بفوائد النعم وعوائد المزید والقسم مختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولا کانا فی مکان فیجوز علیہ الانتقال جلت عظمتہ والصلاة والسلام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صلوات پڑھو. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. سید الملت حال سے یہ جو مجلس آج ہو رہی ہے تنہائیوں میں، اور یہ 4-5 لوگ جو میری نگاہوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنے آپ میں یہ خبر دے رہی ہے کہ آج کی رات وہ رات ہے کہ جس کی جو صبح نمودار ہوگی تو نبی کا خنبہ عرش سے فرش ہوگا. رات اسے ایسے ہی ایک رات تھی جس کو شب عاشور کہا جاتا ہے 61 ہجری، جب حسین رات کی تنہائی میں اپنے خیمے سے نکلے، اور خیمے سے نکلنے کے بعد ایک مرتبہ مقتل کی طرف چلے. اکیلے ہیں حسین، اور ایک مقام پہ پہنچے. ہلال بن نافع جو سید الشہداء کے صحابی ہیں، جب دیکھا کہ حسین اکیلے جا رہے ہیں تو پیچھے پیچھے آنے لگے. ایک مقام پہ حسین پہنچے اور بیٹھے اور بڑی دیر تک گریہ کیا. ہلال بن نافع یہ پورا منظر دیکھ رہے تھے. رات کی تاریکی ہے، مولا کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. پھر دیکھا کہ سید الشہداء اس مقام سے اٹھے کسی دوسرے مقام پہ پہنچے اور بڑی دیر تک بیٹھ کے وہاں روئے. پھر اس مقام سے اٹھے اور دریا کے کنارے پہنچے اور بڑی دیر تک دریا کے کنارے گریہ کرتے رہے. اور ایک مرتبہ جیسے ہی مڑ کے دیکھا تو دیکھا ہلال بن نافع موجود ہیں. کہا ہلال تم پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہا مولا دشمن زمانہ ہے، زمانہ آپ کی جان کا دشمن ہے، چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہے. مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں تنہا پا کر دشمن کوئی گستاخی نہ کرے، میں اس لیے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں. کہا ہلال تم کو معلوم ہے کہ میں کن مقامات پر گیا تھا؟ کہا مولا میں سمجھ نہیں پایا. کہا ہلال میں اس مقام پر گیا، سب سے پہلے اس مقام پہ گیا جہاں میرا 18 برس کا کڑیل جوان بیٹا گھوڑے سے گرے گا. ہلال یہ وہ مقام ہے جہاں میرا علی اکبر گھوڑے سے گرے گا. پھر میں اس مقام پہ گیا جہاں میرا یتیم بھتیجا قاسم گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہوگا. اور یہ جو دریا کے کنارہ ہے ہلال، یہاں میرا 32 برس کا کڑیل جوان بھائی عباس شان قلم ہو جائیں گے. ہلال آؤ تمہیں مقامات کی زیارت کروا دیں. یہ کہہ کے کچھ آگے بڑھے. کہا ہلال اسی بلندی پہ میں کل 6 مہینے کے علی اصغر کے لیے پانی مانگوں گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ حسین کی مظلومی ہے. مختلف مقامات کی زیارت کرانے کے بعد کہنے لگے ہلال تم نے زیارتیں کر لی، ہلال اب یہاں ٹھہر جاؤ، یہاں سے ہم اکیلے جائیں گے. ایک نشیب کی طرف حسین گئے. ہلال بن نافع کہتے ہیں کہ میں دور سے کھڑا ہو کے سنتا رہا. حسین یہ کہتے جاتے تھے اماں ہم آ گئے، اماں ہم آ گئے. اور میں نے حسین کے ساتھ کسی خاتون کے رونے کی آواز سنی، اور آواز آتی تھی اے میرے لال تیری ماں تیرے مقتل کی زمین کو صاف کر رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رات اور گہراتی گئی.
دوستوں کا امتحان ہو چکا، ساتھیوں کا امتحان ہو چکا، صبح کا سورج نمودار ہوا، عمر سعد نے کہا اے لوگوں گواہ رہنا، پہلا تیر خیام حسینی کی طرف میں پھینک رہا ہوں۔ نماز کی صفیں لگی ہیں، علی اکبر اذان دے رہے ہیں، حسین چاہتے ہیں کہ علی اکبر اذان دے۔ کہنے لگے علی اکبر میرے لال، ولو 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے، مگر ذرا اتنی بلند آواز سے اذان دینا کہ خیمے میں میری بہن زینب سن لے۔ جیسے ہی حسین نے یہ فرمایا، کہنے لگے بابا کچھ اعجاز امامت دکھائیں کہ خیمے میں آپ کی بہن سنے اور مدینے میں میری بہن سغرا سنے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صبح کا وقت تھا، جناب زینب جناب سغرا کے ہاتھ میں گھر میں وضو کا ظرف ہے۔ ایک مرتبہ کانوں سے اذان علی اکبر ٹکرائی، وضو کا ظرف چھوڑا، دوڑتی ہوئی گھر کے دروازے پر آ گئی۔ جناب ام سلمہ نے دیکھا، کہا سغرا کیا بات ہے، گھر کے دروازے پہ کیوں کھڑی ہو؟ کہا نانی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے بھیا علی اکبر نے اذان دی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ علی اکبر کی آخری اذان ہے۔ تیروں کی بارش ہوئی، آدھا لشکر حسین کا شہید ہو گیا۔ ایک ایک جوان کا جنازہ اس انداز سے حسین اٹھاتے تھے کہ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے میدان میں آتے تھے، ایک ہاتھ سے لجام فرس تھامتے تھے، ایک ہاتھ سے اس شہید کا جنازہ اٹھاتے تھے، اور حسین کی شجاعت کا یہ انداز لشکر یزید کے سپاہی دیکھتے تھے۔ مگر یہ تب تک ہوا جب تک کہ 18 برس کے کڑیل جوان نے مقتل سے آواز نہ دی۔ وہ کڑیل جوان جو جاتے جاتے حسین کے کان میں کچھ کہہ کے گیا تھا۔ جب جناب زینب نے پوچھا کہ بھیا علی اکبر جاتے جاتے کیا کہہ گئے، تو حسین نے رو کر فرمایا اے زینب، کربلا نے مجھے یہ دل بھی دکھایا کہ یوں تو بوڑھا باپ جوان بیٹے سے وصیت کرتا ہے، مگر میرا جوان بیٹا مجھ کو وصیت کر کے گیا۔ وصیت علی اکبر سنیے اور حسین کی مظلومی پہ گریہ کیجئے۔ کہنے لگے رو کے زینب خدا سلامت رکھے شباب علی اکبر، جاتے جاتے مجھ سے کہہ کے گئے اے بابا میرے مرنے کے بعد میری ماں کا خیال رکھنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مقتل سے آواز علی اکبر آئی تو کہنے لگے بابا میدان میں نہ آئیے گا بابا، دشمن بہت ہے۔ علی اکبر کے بعد، عباس کے بعد، قاسم کی پائمال لاش اٹھا لینے کے بعد، 71 جنازے اٹھا لینے کے بعد ایک مرتبہ خیمے کے دروازے پر آئے اور آ کے کہنے لگے خدا حافظ۔ جب آواز استغاثہ بلند کی اور خیمے کے دروازے پر آئے تو 6 مہینے کے علی اصغر کو آغوش میں لیا، اور 6 مہینے کے علی اصغر کو جب لے کر میدان کی طرف چلے تو ابھی نکلے تھے کہ ایک مرتبہ سکینہ نے ابا کے دامن کو تھام لیا، کہا بابا اگر علی اصغر کو پانی پلا لائیے گا بابا تو تھوڑا سا پانی میرے لیے لے آئیے گا۔ اللہ اکبر، مظلومی حسین۔ 6 مہینے کے علی اصغر کو لے کے میدان میں حسین آئے ہیں، پانی کا مطالبہ کر رہے ہیں، حسین پانی مانگ رہے ہیں، اور آپ کو یاد کر کے کہہ رہے ہیں میرے شیعوں، اے میرے چاہنے والوں، کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے میرے شیعوں، کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو تم دیکھتے کہ میں 6 مہینے کے بچے کے لیے کس طرح سے پانی مانگ رہا تھا۔ ننھا سا گلا، 3 بھال کا تیر، علی اصغر باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گئے۔ علی اصغر کی لاش دفنائی، دور سے خیمے سے علی اکبر کی ماں نے دیکھا، دور سے علی اصغر کی ماں نے دیکھا
تو رو کے کہنے لگی کہ علی اصغر پریشان نہ ہو نا، پریشان نہ ہو نا، اندھیرا گھر ہے نہ گھبرائیو یہ ماں قربان، تمہارے چاہنے والے گلے لگائیں گے، مجھے یقین ہے جناب امیر آئیں گے۔ کسی کے رونے کی آواز آئی، حسین کربلا کے میدان میں کتنے بے کس ہیں، کہنے لگے اس دشت میں کوئی حسین کو لائق سلام بھی نہیں سمجھتا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اصغر کو دفن کیا، کسی کے رونے کی آواز آئی، کہنے لگے کون ہے جو مجھ بے کس و مظلوم کی مظلومی پہ رو رہا ہے؟ کہا آقا میں ہوں ذوالفقار، مجھے کیا معلوم تھا یہ خدمت بھی لی جائے گی۔ اب رخصت آخر ہے، خیمے کے دروازے پر آئے اور بہن نے اندر بلایا، کہا بھیا ایک ایک سے رخصت ہو جائیے۔ رخصت ہونے کے بعد حسین خیمے میں آئے، خاموش بیٹھے اور کہا فضا، اے ماں کی کنیز فضا، صندوق سے ہمارا کرتا لے آؤ فضا، مگر فضا خیال رہے میری بہن نہ دیکھنے پائے۔ فضا گئی، اس کرتے کو لے کر آئی، چھپا کے لائی، مگر شہزادی نے دیکھ لیا۔ کہا فضا کیا لیے جا رہی ہو فضا؟ کہا شہزادی آقا نے کوئی کرتا منگایا ہے۔ کہا فضا تم کو معلوم ہے یہ میرے بھائی کا کفن ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مظلومی حسین بیمار بیٹے کے خیمے میں آئے، غش کے عالم میں ہے سید سجاد، پھوپھی بھی موجود ہے، حسین کی بہن زینب موجود ہے۔ سورہ حمد پڑھا، سورہ حمد بازو کو تھام کے حسین نے جوان بیٹے کا بازو تھاما، سورہ حمد کی تلاوت کی، بیمار بیٹے نے آنکھیں کھولی اور ایک مرتبہ پھوپھی اماں نے کہا کہ بیٹا تمہارا بابا تم سے ملنے کو آیا ہے۔ سر سے پاؤں تک دیکھا، کہنے لگے پھوپھی اماں بابا کہاں ہے؟ بابا کہاں ہے؟ کہا میرے لال یہ جو تمہارے سامنے کھڑے یہ تمہارے بابا ہیں، جملہ سنیے گا۔ بس جیسے ہی دیکھا کہا بابا اتنے زخم، چچا باز مارے گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا میرا لال سب مارے گئے، خدا آپ کی آوازوں پر برکت نازل کرے، روئیے کہ ہم ہیں اور یہ تنہائی ہے، اور جیے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر آئے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ اے آقا ہم آپ سے بہت شرمندہ ہیں، ہم سے ماتم نہ ہوا، ہم سے گریہ نہ ہوا، ہم سے حق مہمان نوازی ادا نہ ہوا۔ اے آقا ہماری مجبوریاں ہیں، اے آقا ہماری مجبوریاں ہیں۔ اللہ اکبر، غریبی حسین خیمے سے باہر آئے مگر سید سجاد کو وصیت کر کے آئے، اے میرے لال سید سجاد جب قید سے رہا ہو کے وطن جانا، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہنا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے غریبی حسین ہم کو علیہ السلام نے سلام کہا، اور ہاں سید سجاد ان سے کہنا جب بھی کسی مصیبت پر رونا آئے سب پہلے مجھ غریب کی مصیبت پر روئے۔ ارے سید سجاد ان سے کہنا کہ کربلا کے میدان میں حسین کو رلا رلا کے مارا گیا، ارے ہم کو کربلا کے میدان میں رلا رلا کے مارا گیا۔
کربلا کے میدان میں ہم کو رلا رلا کے مارا گیا. اے میرے شیعوں، کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے. اور ہاں ان سے کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون. اے تنہائیوں میں حسین کا غم منانے والوں، حسین اتنے اکیلے ہیں کربلا کے میدان میں کہ بیمار بیٹے سے کہہ رہے ہیں ہاں سید سجاد، ان سے کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس کو یاد کر لے. سید سجاد نے چاہا کہ عصا کا سہارا لے، بابا کی نصرت کرے. کہا نہیں سید سجاد، ہمارے حق کا واسطہ آرام کرو. سید سجاد خدا حافظ، اب روز حشر ملاقات ہوگی. سید سجاد یہ کنبہ تمہارے حوالے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین خیمے کے باہر آئے. یا ابطال الصباح و یا فرسان الحیاء ما لکم انا حسین انادیکم وما تجیبونی. اے میرے شیروں، اے میرے دلیروں، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں حسین تمہیں آواز دے رہا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. صبح کا عالم یہ تھا، روز عاشور صبح ہوتی تھی، عباس دوڑے، علی اکبر دوڑے، قاسم زانو کو خم کر رہے، مگر آج حسین آئے اور تنہائی ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. بہن نے راہوار پہ سوار کروایا اور کہنے لگے زینب جاؤ جاؤ زینب، خیموں کے باہر نہ آنا زینب. بس 2 جملے اور میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. اب اگلے برس جو زندہ رہے تو پھر ملاقات ہوگی. میں اپنے غم میں بھی رویا ہوں اکثر، میں اپنے غم میں بھی رویا ہوں اکثر. تیرے غم سے مجھے شرمندگی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے مولا ہم بہت شرمندہ ہیں. حسین زینب سے کہہ رہے ہیں زینب جاؤ خیموں میں چلی جاؤ، زینب باہر نہ نکلنا زینب. اور ہاں زینب جاؤ جاؤ زینب، بھائی کو حسین کو نماز شب میں نہ بھولنا. اور ہاں زینب سکینہ کا خیال رکھنا. اور اگر سکینہ پریشان ہو کیونکہ ہمارے سینے پہ سونے کی عادی ہے تو بہلا لینا زینب، بہلا لینا. حسین گھوڑے پہ بیٹھے اور ایک مرتبہ ایک بلند مقام پہ آئے اور ایک مرتبہ کہنے لگے پروردگار سورج کا رخ میرے سینے کی طرف کر دے. یہ 3 دن اور بھوک کی بھوک اور پیاس کے بعد حسین کی جنگ ہے، بڑھ بڑھ کے حملے کیے اور یہ کہتے جاتے کہ تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا، ارے تم نے میرے یتیم بھتیجے قاسم کی لاش پائمال کر دی، ارے تم نے 6 مہینے کے علی اصغر پر بھی رحم نہ کھایا. بڑھ بڑھ کے حسین حملے کر رہے ہیں، فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہیں. کربلا کے میدان میں کوہرام مچ گیا. یہ حیدر کرار کا بیٹا ہے، یہ جعفر طیار کا بھتیجا ہے. ذوالفقار چل رہی ہے. ایک مرتبہ ایک آواز آئی حسین علی اکبر کا واسطہ، تلوار روک لو حسین. جوان بیٹے کا واسطہ دیا، علی اکبر کے جنازے کو غور سے دیکھا اور کہنے لگے علی اکبر باپ کی جنگ نہ دیکھو گے، علی اکبر علی اکبر باپ کی جنگ نہ دیکھو گے. تمہارا واسطہ دے کے لشکر اعداء کے لوگ باپ سے تلوار روکنے کی گزارش کر رہے ہیں. علی اکبر کا واسطہ جیسے ہی سنا ذوالفقار سے لہو کا پوچھا، ذوالفقار کو نیام میں رکھا. حسین پشت فرس پہ بیٹھے. جیسے ہی لشکر اعداء نے دیکھا کہ حسین لشکر پہ ذوالفقار کو نیام میں رکھ کے فرس پہ بیٹھے، ایک مرتبہ بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی. کسی نے تیر چلائے، کسی نے تلواریں چلائیں، کسی نے نیزے چلائے. عالم یہ تھا
کہ ایک تیر آ کے حسین کی پیشانی پہ لگا، ایک تیر آ کے سینے پہ لگا، برچیاں لگ رہی ہیں، نیزے لگ رہے ہیں۔ عالم حسین کا یہ ہے کہ جب بائیں جانب نیزوں کا وزن بڑھتا ہے تو نبی کا نوازا بائیں جانب جھکتا ہے، جب دائیں جانب وزن بڑھتا ہے تو حسین دائیں جانب جھکتے ہیں۔ پشت فرس سے حسین گر نہیں رہے۔ ایک مرتبہ ہرملا نے ایک تیر چلایا، 7واں تیر جو آخری ترکش میں باقی تھا، سنیے گا کیا کیفیت ہوئی۔ حسین گھوڑے سے گر نہیں رہے، ایک مرتبہ چلائے کمان میں تیر جوڑا، سنسناتا ہوا تیر چلا، حسین کے سینے پہ لگا، ایک مرتبہ زین سے زمین پہ آئے، زیارت نائیہ کے جملے، حسین کے ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فوجیں قریب آ گئی، حسین تیروں کو نکال لیں، نیزوں کو نکال لیں، سجدہ کرنا چاہتے ہیں حسین، اور ایک مرتبہ تیروں کو نکالا، انا للہ و انا الیہ راجعون، سجدے میں سر رکھ دیا، حرکت نہیں ہو رہی ہے، جنبش نہیں ہو رہی ہے۔ کسی نے کہا کہ لگتا ہے کہ حسین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، خوف اتنا ہے کہ کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ شمر پتھروں پہ مارتا ہوا خنجر کو آگے آ گیا، لیکن کسی کی جرأت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک آواز آئی، زینب خیموں سے باہر آ جاؤ۔ بس جیسے ہی سنا، کوہنیوں کا زور دے کے ایک مرتبہ بلند ہوئے، زینب ابھی ہم زندہ ہیں، روئیے عزیزان محترم، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، روئیے، اللہ اکبر، غیرت حسین، کوہنیوں کا زور دیا، خبردار زینب خیموں سے باہر نہ نکلنا۔ شمر کند خنجر لے کے آگے بڑھا، سنیے گا، کند خنجر لے کے شمر آگے بڑھا، حسین کی زلفیں پکڑی، سینے پہ سوار ہو گیا۔ ارے زینت عرش بری خاک پہ افتادہ ہے، نہ بچھونا ہے، نہ مسند ہے، نہ سجادہ ہے، شمر خنجر لیا بالین پہ استادہ ہے۔ ارے کوئی اتنا نہیں کہتا کہ نبی زادہ ہے۔ خنجر ظلم کو چمکا کے پکارا دشمن، بوسہ گاہے نبوی کاٹوں، بوسہ گاہے نبوی کاٹوں، میں آپ گردن، بولے شاہ جس میں تو راضی ہو، نہیں جائے سخن، حلق یہ حلق نبی ہے، یہ بدن ان کا بدن۔ شمر نے پوچھا تمہیں عذر کوئی اب تو نہیں؟ ارے بولے شاہ دیکھ لے دروازے پہ زینب تو نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کربلا کی زمین لرز رہی ہے، کند خنجر چل رہا ہے، فرات کا پانی نیزوں اچھل رہا ہے۔ اب عالم یہ ہے کہ ادھر ٹلہ زینبیہ پہ شہزادی دیکھ رہی ہے، ایک کربلا میرا بھیا کہاں ہے؟ دل کہتا ہے کہ کیفیت یہ ہے، حسین حکم دے رہے اے زمین اتنی نیچی ہو جا بہن نہ دیکھنے پائے۔ حسین کہہ رہے ہیں، زمین زینب کہہ رہی ہے اے زمین اتنی بلند ہو جا کہ میں اپنے بھائی کو تو دیکھ لوں۔ کند خنجر چل گیا، 13 ضربیں لگی، حسین کا سر
نوح کا نیزہ تو بلند ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس میں نے زحمت تمام کی. ایک مرتبہ ذوالجنا وہ جو حسین کا طواف کر رہا ہے دوڑتا ہوا آیا. سکینہ کے خیمہ ٹاپیں پٹکنا شروع کی. 4 برس کی سکینہ سمجھی کہ بابا آ گئے. دوڑتی ہوئی برآمد ہوئی. انا للہ خدا کسی بچی کو یہ منظر نہ دکھائے. دیکھا زین خالی ہے, حسین نہیں ہے. کہا ذوالجنا یہ خالی زین, یہ کٹی ہوئی باتیں, یہ میرے بابا کا ماما, یہ ذوالفقار اور یہ پیشانی پہ خون, ارے تو یہی تو بتانے آیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے تو یہی تو بتانے آیا ہے کہ ہم یتیم ہو گئے, اماں بیوہ ہو گئیں. اے ذوالجنا بس مجھے اتنا بتا دے کہ وقت صبح وقت ذبح میرے بابا کو پانی ملا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا. ذوالجنا نے نفی میں سر ہلا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین سیعلم الذین